كتبت الشعر في أروقة القصور طالب الأجور عندما تنفجر الدماء أو تثور تكتب السطور تقلع السجاد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة واستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال أبا عبد الله الحسين في مكتوبه إلى أخيه محمد المعروف بابن الحنفية: أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. ناظرین کرام، مقصد کربلا اس عنوان سے یہ حقیر پر تقصیر سید علی حامد جعفری آپ کی خدمت میں یہ دوسری نشست کے ساتھ حاضر ہے۔ پہلے ہم نے گفتگو میں اس پورے خط کو پڑھا کہ جو امام نے اپنے بھائی حضرت محمد حنفیہ کو لکھا اور اس کی کچھ وضاحتیں کی۔ ابھی ہم نے اس دوسرے ایپیسوڈ میں اسی جملے کو لیا ہے جس میں امام کہتے ہیں: اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی امت کی اصلاح کروں اور میں ارادہ کرتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے امام کی مراد کیا تھی، مقصد کربلا کیا تھا، اس کو ہم اور آپ واضح نہیں کر سکیں گے، لیکن اگر ہم خود امام نے جو خطبے ارشاد فرمائے ہیں اس کی طرف رجوع کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ ایک مشہور ترین کتاب بلاغت الحسین، جسے آیت اللہ سید محمد مصطفیٰ نے لکھا ہے، اس کتاب کے 23ویں خطبے میں، جس میں امام کا خطبہ منہ لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 116 پر امام کا وہ خطبہ انہوں نے نقل فرمایا ہے، جس میں سے میں 7 جملے آپ کی خدمت میں اس دوسرے ایپیسوڈ میں عرض کر رہا ہوں، تاکہ ہمارے نوجوانوں کے لیے اور ہماری بہنوں اور بچوں کے لیے یہ بات واضح ہو سکے کہ اصل میں مسئلہ کیا تھا، مقصد کربلا کیا تھا، امام نے سفر کربلا کیوں کیا۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، یہ جو میں خطبہ تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں، اسمعوا مقالتی واکتبوا قولی، تم لوگ میری تقریر کو سنو اور میرے قول کو لکھو۔ ثم ارجعوا الی امصارکم وقبائلکم، اور پھر تم اپنے شہروں
اور اپنے قبیلوں کی طرف جب واپس جاؤ، فمن امنتم من الناس ووثقتم به فادعوهم الى ما تعلمون من حقنا، کہ جب تم واپس جاؤ تو جن افراد کو تم قابل اطمینان اور قابل وثوق سمجھو ان کو ہمارے حق کی طرف دعوت دو، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ حق مسئلہ ولایت کوہنا نہ ہو جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے قول کو سنو، میرے قول کو لکھو، میری تقریر کو سنو، اور جب واپس جاؤ تو ہمارا حق بیان کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل مقصد کربلا امام نے خود واضح کر دیا کہ ہم اہل بیت کے حق کا معاملہ ہے۔ لیکن اگر اس سے بھی کوئی سمجھ نہ پائے تو آگے میں چند جملے امام کی نقل کرتا ہوں کہ جس میں امام نے ارشاد فرمایا، انشدکم اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اتعلمون ان علی ابن ابی طالب کان اخا رسول اللہ، میں تمہیں اللہ کی قسم اور اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، یہ بتاؤ کہ کیا میرے بابا علی ابن ابی طالب رسول کے بھائی نہیں تھے؟ دیکھیے یہ بھائی ہونا چچا زاد بھائی ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ امام نے آگے ارشاد فرمایا، ہین اخا بین اصحابہ، جب امام نے صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، یعنی انصار اور مہاجرین کو جب بعد ہجرت آپ نے بھائی بنایا، فاخا بینہ و بین نفسہ وقالا، لیکن یہ بھائی چارہ سب میں کیا، البتہ خود کو علی کا اور علی کو اپنا بھائی بنایا، وقالا انت اخی وانا اخوک فی الدنیا والآخرہ، اے علی میں آپ کا بھائی ہوں اور آپ میرے بھائی ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دیکھیے اس جملے میں بڑی بلاغت ہے، آخرت میں تمام رشتے منقطع ہو جائیں گے، لیکن رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں میرا اور علی کا بھائی چارہ ویسے ہی باقی ہوگا، میں علی کا بھائی اور علی میرے بھائی۔ یہ بات امام کو منی میں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے عظمت مولا کائنات کو بھلا دیا تھا، اسی لیے امام نے یاد دلایا کہ جیسے رسول ہیں ویسے ہی ان کے بھائی ہیں۔ دیگر اصحاب کو ایک دوسرے کا بھائی رسول نے بنایا، لیکن علی کو اپنا بھائی بنایا اور خود کو علی کا بھائی کہا۔ اس کا مطلب مولا کائنات کو تمام اصحاب پر فضیلت حاصل ہے، اس فضیلت کو لوگ بھلا چکے تھے۔ دوسرا جملہ جو امام نے ارشاد فرمایا، عجیب بات امام نے کہی، انشدکم اللہ هل تعلمون ان رسول اللہ اشترى موضع مسجدہ و منازلہ، کیا تم لوگ جانتے نہیں ہو، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ رسول خدا نے اپنے گھر کی اور مسجد کی جگہ کو خریدا تھا اور پھر اس میں 10 مکان بنائے تھے، اور پھر اس کے بعد کہا ثم سد كل باب شارعین الی المسجد غیر بابہ، اور میرے بابا علی کے علاوہ باقی سب کے دروازے بند کر دیے تھے۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ ہمارے دروازے کیوں بند کیے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ باب جو بند کیا ہے، ما انا سددت ابوابکم وفتحت بابا، میں نے یہ دروازہ نہیں بند کیا اور میں نے علی کا دروازہ مسجد میں نہیں کھلا رکھا، ولکن اللہ امرنی، بلکہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا تھا، بسد ابوابکم، کہ میں سب کا دروازہ بند کر دوں، وفتح بابہ، اور ان کا دروازہ کھلا رکھوں۔ یہ امام جملہ کیوں ارشاد فرما رہے ہیں منی کے میدان میں؟ اس لیے ارشاد فرما رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یاد آئے کہ فضیلت مولا کائنات کیا تھی۔ پھر امام نے تیسرا جملہ کہا، ثم نہى الناس ان يناموا في المسجد غیرہ، امام نے ارشاد فرمایا کہ میرے جد رسول اللہ نے جو صاحب شریعت تھے، جو تمام انبیاء کے سردار تھے، جو سید المرسلین تھے، انہوں نے سب کا مسجد میں سونا حرام قرار دیا، اس کی نہیں کی، منع کر دیا، لیکن میرے بابا کو سونے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی دیگر افراد سے ان کا تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ جو افراد مسجد میں نہیں سو سکتے اور جسے مسجد میں سونے کی اجازت ہے، ان کے درمیان یقیناً فرق ہے۔ اسی فرق کو امام حسین واضح کرنا چاہ رہے تھے کہ لوگوں نے اس فرق کو بھلا دیا ہے کہ اہل بیت اور ہیں اور دیگر افراد امت کے اور ہیں۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا، فتعلمون، کیا تم لوگ جانتے نہیں، اسی واقعے کو لے کے کہ ایک صحابی تھا، حرسا علی قوت قدر عینے، کہ جس نے یہ چاہا کہ صرف آنکھوں کے دیکھنے کی جگہ کے برابر دروازہ بند کرتے وقت اس کو اتنا سا کھلا رکھنے دیا جائے کہ صرف آنکھوں سے وہ مسجد میں دیکھ سکے، تو رسول خدا نے اس کے لیے بھی منع فرما دیا اور کہا کہ نہیں،
اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں مسجد کو ان اللہ امرنی ان ابنی مسجدا طاہرا لا یسکنہ غیری وغیر اخی وبنی، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مسجد کو طاہر قرار دوں اور اس کا مسکن نہ قرار دوں سوائے اپنے بھائی علی کے اور ان کے بیٹے حسن اور حسین کے، ان کی اولاد کے علاوہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ دیکھو ہم اہل بیت علیہ السلام طاہر و مطہر ہیں، اور مسجد میں کوئی غیر طاہر و مطہر ہم وقت آ جا نہیں سکتا اور ہم وقت سو نہیں سکتا، اس لیے آنکھوں سے دیکھنے کی جگہ کے برابر بھی، یعنی ایک سوراخ کے برابر بھی رسول نے اجازت نہ دی کہ کوئی مسجد میں اپنے گھر کے کسی دیوار سے وہ سوراخ کھول سکے۔ پھر امام آگے ارشاد فرماتے ہیں انشدکم اللہ اتعلمون ان رسول اللہ نصبہ یوم غدیر خم فنادا لہو بالولایت وقالا لیبلغ الشاہد الغائب، کہ کیا تم بھول گئے اس بات کو؟ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے کہ رسول اللہ نے روز غدیر خم میرے بابا علی کو نصب فرمایا؟ اب اس کو آپ قرآن کی آیت میں بھی دیکھ لیں جہاں اللہ ارشاد فرما رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اے میرے حبیب جب آپ فارغ ہو جائیں اپنے کار رسالت سے تو آپ نصب فرما دیں۔ امام اس کی تشریح فرما رہے ہیں کہ کس کو نصب فرمایا؟ میرے بابا علی کو غدیر میں، فَنَادَ لَهُ بِالْوِلَایَةِ، اور ان کی ولایت کا اعلان کیا، ندا دی۔ کیا کہا آپ نے؟ ساری امت مسلمہ پر واضح ہے کہ دونوں ہاتھوں پر مولا کائنات کو بلند کر کے ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ارشاد یہاں سے شروع ہوا کہ اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنین کا مولا ہوں، وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مولا، یعنی اللہ کی ولایت اور رسول کی ولایت کے ساتھ مولا علی کی ولایت کا جو اقرار کروایا تھا رسول خدا نے، اس کی یاد دہانی امام حسین کروا رہے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میرے جد نے یہ بھی کہا تھا لیبلغ الشاہد الغائب، کہ یہ ولایت وہ ہے جس کی تبلیغ وہ لوگ کریں، ان تک پہنچائیں کہ جو وہاں موجود نہیں تھے یا جو اس کے گواہ نہیں ہیں۔ تو گویا امام یہ کہہ رہے ہیں کہ تبلیغ ولایت کی ہے، یہ پیغام امام اپنے اس خطبے میں دے رہے ہیں۔ پھر امام کا اگلا جملہ قالا انشدکم اللہ اتعلمون ان رسول اللہ قال له فی غزوۃ تبوک انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ وانت ولی کل مؤمن بعدی۔ غزوہ تبوک میں سارے عالم اسلام کے مورخین نے لکھا ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ مولا کائنات کو نہیں لے گئے، جس وجہ سے کچھ منافقین نے بہت سی باتیں بنائیں، اور باتیں بنانے کے بعد یہ کہا کہ سرکار آپ سے راضی نہیں ہیں، آپ کو لے نہیں گئے۔ یہ بھی ایک خدا کا انتظام تھا۔ مولا کائنات تشریف لے گئے، اور جب تشریف لے گئے تو آپ نے جا کے رسول سے کہا کہ مدینہ میں کچھ حضرات اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے علی آپ اس کی پرواہ نہ کریں، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، آپ کا مجھ سے وہی رشتہ ہے جو ہارون کا موسیٰ سے تھا، وہی منزلت، وہی مقام، وہی رتبہ ہے جو ہارون کا موسیٰ کے لیے تھا۔ یعنی ہارون موسیٰ کے خلیفہ تھے، جب جناب موسیٰ توریت لینے گئے تو جناب ہارون کو خلیفہ بنا کر گئے، وہی رشتہ آپ کا اور میرا ہے۔ اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں آپ نے کہا وَأَنْتَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي، اور آپ میرے بعد تمام مومنین کے ولی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کے اس جملے سے واضح ہو رہا ہے مقصد کربلا ولایت علی علیہ السلام کی یاد دہانی کروانا ہے، لوگوں کو احساس دلانا ہے کہ دیکھو میرے بابا رسول کے بعد تمام مومنین کے ولی ہیں۔ اور بہت سے علماء عالم اسلام نے اس چیز کو لکھا ہے کہ ولایت کا عہدہ بعد سرکار ختمی مرتبہ یہ مولا کائنات کے لیے ہے، کسی کے لیے یہ لفظ نہیں ملتے جس کے لیے رسول نے کہا ہو من کنتو مولا ہو فہذا فلاں یا فلاں، آپ نے کہا فہذا علی مولا، اس سے واضح ہوتی ہے بات۔ پھر امام کا اگلا جملہ اسی خطبہ بنا کا آپ ارشاد فرماتے ہیں قالا انشدکم اللہ اتعلمون ان رسول اللہ ہینا دعا النصارى من اہل نجران الی المباہلہ،
لم یات الا بہی و بصاحبتہ و ابنہ. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ جب رسول خدا نے نصارہ کو اللہ کے حکم سے، نصارہ نجران کو مباہلہ کی دعوت دی تو کس کو لے کر آئے؟ مباہلہ کی آیت تمام مسلمانوں کے لیے واضح ہے، سورہ آل عمران کی 61ویں آیت، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. واقعہ یوں ہوا تھا کہ نصارہ نجران آئے اور سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول تھے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. اللہ واحد ہے، اللہ احد ہے، لیکن وہ تثلیث کے قائل تھے کہ نہیں، اللہ کے ساتھ عیسیٰ بھی خدا کے بیٹے ہیں. اور جبریل، روح القدس، ہولی اسپرٹ جسے وہ کہتے ہیں ہم 3 خداؤں کو مانتے ہیں، گاڈ، دا سن، دا ہولی اسپرٹ. رسول خدا نے یہ کہا کہ اگر تم مجھے وجہ بتاؤ کہ تم عیسیٰ کو کیوں بیٹا مانتے ہو خدا کا تو میں جواب دوں. انہوں نے کہا ہم اس لیے بیٹا مانتے ہیں خدا کا چونکہ عیسیٰ کے کوئی باپ نہ تھے. تو رسول خدا نے ان سے ایک لاجیکل سوال کیا کہ اگر یہی وجہ ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ تم آدم کو کیا کہو گے جن کے نہ باپ تھے نہ ماں؟ ول ہی بی بردر آف گاڈ؟ کیا وہ خدا کے بھائی کہلائیں گے؟ اور انکل آف گاڈ، یا خدا کے چچا کہلائیں گے؟ نہ ان کے باپ تھا نہ ماں. جناب ہوا کیا کہلائیں گے؟ وہ لاجواب ہوئے لیکن پھر بھی نہیں مانے. تب اللہ نے یہ حکم دیا کہ میرے حبیب جب آپ کے پاس علم آ چکا ہے تو اب آپ ان سے کہیں کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں. تم اپنے نفس کو لاؤ، نفوس کو لاؤ، ہم اپنے نفس کو لاتے ہیں. سارے مسلمان مورخین نے اس آیت کی تفسیر میں، صاحب در منصور سیوطی ہوں یا فخر رازی ہوں یا کسی بھی فرقے کے مفسر ہوں، اس آیت کے ذیل میں کسی نے 5 نام کے علاوہ نہیں لکھے کہ جو مباہلے کے لیے گئے. حضرت ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام، شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن مجتبی علیہ السلام، اور سرکار ابا عبداللہ الحسین شہید کربلا علیہ السلام. یہ امام کیوں یاد دلا رہے ہیں اس وقت؟ امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اہل بیت کے بارے میں بھی بحث و مباحثہ نہ کرو کہ کون اہل بیت میں سے ہے اور کون اہل بیت میں سے نہیں ہے، بلکہ ہم 5 کے لیے بالکل واضح ہے بات. جب بات صداقت کی تھی اور جھوٹوں پر لعنت کی تھی تو ہم ہی اہل بیت بن کر رسول کے ساتھ گئے تھے. پھر آپ نے جو جملہ کہا کہ لم یات الا بہی و بصاحبتہ و ابنہ، یعنی جب بات حق اور باطل کی جنگ کی آئی تو رسول خدا کسی کو نہیں لے گئے لیکن نفس کی جگہ حضرت علی کو لے گئے. و بصاحبتہ یعنی آپ کی ہمسر، آپ کی زوجہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو لے گئے، و ابنہ اور ان کے 2 بیٹوں کو لے گئے. یہ امام حسین علیہ السلام کے 7 جملے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے اس دوسرے ایپیسوڈ میں، اس سے کیا واضح ہوتا ہے؟ یہاں امام علیہ السلام مسلسل تذکرہ کر رہے ہیں فضائل مولا کائنات کا، مسلسل کبھی انہیں بھائی کہہ رہے ہیں رسول خدا کا، کبھی مسجد کے دروازہ سب کے لیے بند ہونے کا واقعہ یاد دلا رہے ہیں، کبھی یہ بتا رہے ہیں کہ غدیر میں دونوں ہاتھوں پر رسول خدا نے بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا فاز علی مولا، ندائے ولایت دی تھی. کبھی آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ اے علی آپ کی منزلت وہی ہے جو ہارون کی منزلت تھی موسیٰ کے نزدیک، اور کبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مباہلہ میں ہم گئے تھے. اس سے کیا واضح ہو رہا ہے؟ اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ اصل میں امام علیہ السلام لوگوں کو، ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑ کر یاد دلانا چاہ رہے تھے کہ تم اہل بیت کی عظمتوں کو فراموش کر چکے ہو، تم اہل بیت کو بھول چکے ہو، تم نے اہل بیت کی عظمتوں کو یہاں تک فراموش کر دیا کہ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل بیت کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوا، لیکن امت نے بڑھ کر اہل بیت کی مدد نہیں کی. اہل بیت کا حق غصب کیا گیا لیکن کلمہ گو آگے بڑھ کر احتجاج کرنے کے لیے نہیں آئے.
یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ مدینہ والے کو اپنے نانا کا مدینہ چھوڑنا پڑا۔ سرکار ابا عبداللہ حسین اپنے نانا کی قبر مطہر پر آئے، اور آج ہر عام کلمہ گو اپنے دل میں تمنا رکھتا ہے میں کسی طرح اڑ کر مدینہ پہنچ جاؤں، لیکن ہائے مدینے والے کے جتنے چاہنے والے ہیں وہ سب تو وہاں جانا چاہتے ہیں، لیکن جو مدینے والے کا نواسا تھا اسے مدینہ چھوڑنا پڑا۔ 28 رجب کو اپنے نانا کی قبر پر آ کر حسین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور کہنے لگے نانا خدا حافظ، نانا آپ کی امت نے مجھ پر ظلم کیا، نانا آپ کے شہر کو میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حسین اپنے چھوٹے سے قافلے کو لے کر کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ پہلے مکہ آئے، مکہ آنے کے بعد امام نے حج کو عمرے سے بدلا، کیوں؟ کیونکہ امام کے قتل کا وہاں خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ امام نہیں چاہتے تھے کہ وہاں پر امام علیہ السلام کا خون بہے۔ پھر امام وہاں سے جب روانہ ہوئے، سارے واقعات لوگوں کی نظر میں ہیں، لیکن ذرا یاد کیجئے کہ آج جب محرم آتا ہے اور چاروں طرف ہم سبیلیں دیکھتے ہیں تو سبیلوں کے پانی کو دیکھ کر ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یہ اس کربلا والے کی سبیل ہے کہ جسے 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا تھا۔ ہاں، کربلا والے نے نہ جانے کیسے بچوں کی صدائے التش سنی ہوگی۔ آج کوئی غیر مسلم بھی کسی بچے کو پیاسا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کیسے کلمہ گو تھے کہ جو اہل بیت حرم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیاسا مار رہے تھے۔ افسوس، جب سقائے سکینہ عباس پانی کا انتظام کرنے کے لیے چلے ہیں تو عباس نے بھی اپنے رجز میں جہاں شامیوں کو احساس دلایا وہیں اہل بیت کی عظمتیں بھی یاد دلائیں، لیکن وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی کچھ نہ ہوا۔ جو مشکیزہ غازی نے بھرا تھا وہ مشکیزہ بھر کے غازی خیمے تک نہ پہنچا سکے۔ فوج نے چاروں طرف سے گھیر کے غازی کے دونوں ہاتھوں کو قلم کر دیا اور غازی کے سر پہ گرز مارا، اور گرز مارنے کی وجہ کسی عالم سے کسی نے پوچھا کہ غازی کی ہیبت ایسی تھی کہ جب غازی خیمے سے چل کر مقتل کی طرف آئے تھے تو ساری فوج دریا کے کنارے سے بھاگ چکی تھی، پھر ایسا کیسے ممکن ہوا کہ غازی کے سر پہ گرز لگا؟ کہا معاملہ یہ تھا کہ غازی کسی طرح سے مشق پہنچانا چاہتے تھے، لیکن افسوس کہ جب مشق میں تیر لگ گیا اور سارا پانی بہہ گیا تو ایک مرتبہ غازی نے اپنے گھوڑے کو ترائی کی طرف موڑ دیا کہ اب میں بچوں کے لیے کیا لے کر جاؤں گا، سارا پانی تو بہہ چکا ہے۔ ابھی غازی موڑ رہے تھے کہ اتنے میں کسی ملعون نے ایک تیر مارا جو تیر غازی کی آنکھوں میں پیوست ہو گیا، اور آنکھوں میں خون کی وجہ سے اب غازی کو کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جیسے ہی غازی عباس نے اپنے گھٹنوں سے اس تیر کو نکالنا چاہا، ایک شقی آگے بڑھا اور اس نے گرز عباس کے سر پہ مارا۔ ہائے علی کا لال، حسین کا بھائی عباس کربلا کی زمین پر آیا، لیکن ہر آنے والا شہید پہلے اپنے ہاتھوں سے سہارا لیتا تھا۔ غازی کے دونوں ہاتھ بھی کٹ چکے تھے، کیسے غازی اپنے کو سہارا دیتا؟ منہ کے بل حسین کا بھائی سقائے سکینہ زمین کربلا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیم۔